السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفطه ونفثه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 214 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں، کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، سابقین اولین میں سے ہیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں، بدری صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر لگتے ہیں، سسر لگتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیات ہیں، ان کی رائے پر، ان کے مشورے پر قرآن کا نزول ہوتا تھا، جس گلی سے گزرتے تھے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور خلافت کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں روایت پڑھی گئی ہے، دیکھیے حدیث میں انہو کان یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعائے استفتاح ہے، دعائے استفتاح۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد، نماز میں داخل ہونے کے بعد، نماز کی شروعات اسی دعا سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں، نماز میں داخل ہونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے تو یہی دعائے استفتاح ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی دعائیں ثابت ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ان سے مروی ہے، یہ دعا ان سے مروی ہے۔ یقولو کہتے تھے، یقولو کہتے تھے، قال یقولو نے کہنا، یقولو کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اللہم اے اللہ، سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، پاک ہے مطلب ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی اور نقص سے تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے۔ سبحانہ کا معنی کیا ہوگا؟ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی کوتاہی سے۔ اللہم اے اللہ، وبحمدک، وبحمدک، حمد مانے تعریف، وبحمدک تیری حمد کے ساتھ،
تیری تعریف کے ساتھ. اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے. وتبارک بابرکت ہے، اسمک تیرا نام، وتبارک اسمک اور تیرا نام بہت بابرکت ہے. وتعالی جدک، تعالی بلند، جدک تیری شان تیری عظمت، وتعالی جدک اور تیری شان بلند ہے، تیری عظمت بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. رواہ مسلم بسند منقطع، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے منقطع سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. منقطع سند کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. منقطع مطلب یہ ہے کہ حدیث کی جو سند ہے اس میں انقطاع ہے، اتصال نہیں ہے. دیکھیے حدیث کی سند دو طرح ہوتی ہے، ایک منقطع ہوتی ہے اور ایک متصل ہوتی ہے. تو جو متصل ہوتی ہے وہ صحیح کہلاتی ہے، جو سند متصل ہوتی ہے وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح کہلاتی ہے. تو یہ سند کیا ہے؟ منقطع ہے. اصل میں یہ دعا جو یہاں پڑھی گئی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا استفتاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. صحابہ سے جو ثابت ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے تو پڑھ سکتے ہیں، اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے. لیکن مسلم کی جو سند ہے وہ منقطع ہے. لیکن چونکہ دعا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. یہ جو دعا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ اکرام سے بھی موقوفاً ثابت ہے. موقوفاً ثابت مطلب یہ ہوا کہ صحابہ سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، ان کا قول ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے مرفوعاً بھی صحیح قرار دیا ہے. یعنی اس مفہوم کی دو روایتیں ہیں، ایک موقوفاً اور ایک مرفوعاً. موقوفاً بھی صحیح ہے اور مرفوعاً بھی صحیح ہے. والدارقطنی موصولا، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کو موصولاً روایت کیا ہے، یعنی متصلاً، سند کے اتصال کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ. وہو موقوف، جبکہ یہ کیا ہے؟ موقوف ہے. یعنی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے، یعنی مرفوعاً نہیں ہے، موصولاً نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ موقوفاً ہی ہے. اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ مرفوعاً جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، سند میں کیا ہے؟ خرابی ہے. سند میں کیا ہے؟ خرابی ہے. اکثر علماء نے یہی کہا ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
موقوفاً ثابت ہے، لیکن مرفوعاً اس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دعا کیا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، دعا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو یہاں دعا بتلائی گئی ہے، جیسے اللہ باعد بینی و بین خطایا، یا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلك امرت وانا من المسلمین اللهم انت الملك لا اله الا انت ربی وانا عبدك ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. یہ دعا ہے اللہ باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا ہے۔ تینوں دعا میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعا آج کے درس میں پڑھی جا رہی ہے، اللہ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، یعنی یہ صحابی سے ثابت ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ وَنَحْوَهُ عن ابی سعید الخدری مرفوعاً عند الخمسہ، اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مروی ہے، کہاں؟ عند الخمسۃ، مرفوعاً، مرفوعاً مروی ہے عند الخمسہ، پانچوں کے پاس۔ پانچ لوگ کون ہیں؟ پانچ محدثین، امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ۔ ان پانچوں محدثین نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ وفیہ وکان یقول عند التکبیر، اور اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کی بات پڑھتے تھے، وکان یقول بعد التکبیر، اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یعنی کیا معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھتے تھے، اور دعائے استفتاح کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی تعوذ کا اہتمام کرتے تھے، تعوذ، اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ، اور دوسری روایت میں آپ کو صراط کے ساتھ ملے گا۔ دعا کا ترجمہ یہ ہوگا اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ سننے والے اور جاننے والے کہ شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، میں سننے والے دیکھنے والے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، من حمزہ، حمز کہتے ہیں وسوسہ، حمز کہتے ہیں وہ وسوسہ جس کے ذریعے شیطان انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، من حمزہ، اس کے وسوسے سے،
ونفخہ، نفخ مانے پھونک، اور اس کی پھونک سے، ونفثہ، نفس کہتے ہیں تھوک، نفس کہتے ہیں تھوک، مراد کیا ہے؟ جادو۔ اعوذ باللہ من الش... اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ سمیع علیم کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، رجیم مانے مردود، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، مردود، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی پھونک سے، اس کی تھوک سے، اور اس کے وسوسے سے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تعوذ کا اہتمام کرتے تھے، تعوذ کا اہتمام کرتے تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، سمیع مانے سننے والا، علیم مانے جاننے والا، من الشیطان الرجیم، شیطان مانے شیطان، رجیم مانے مردود۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفثہ ونفخہ، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس طرح آپ تعوذ کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث دوبارہ دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 214، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہ کان یقول، کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے، بحمدک، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہے۔ یا ایک ترجمہ اس طرح بھی ہے، پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بلند ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان، تیری عظمت بلند ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ رواہ مسلم بسند منقطع، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو منقطع سند کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی سند منقطع ہے۔ والدارقطنی موصولا، امام دارقطنی نے اس کو موصولا روایت کی ہے، وہ موقوف، جبکہ یہ کیا ہے؟ موقوف ہے، یعنی موصولا ثابت نہیں ہے، موقوفا ثابت ہے۔ ونحوه عن ابی سعید الخدری مرفوعا عند الخمسہ، اور یہی حدیث، اسی طرح ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، مرفوعاً ہے، عند الخمسہ، پانچوں کے پاس۔ پانچوں کون ہے؟ امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین۔ وفیہ، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ وکان یقول بعد التکبیر، کہ آپ تکبیر کے بعد یہ پڑھتے تھے، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ یہ پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفثہ ونفخہ ونفثہ، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، من حمزہ، اس کے وسوسوں سے، ونفخہ، اور اس کے پھونک سے، ونفثہ، اور اس کے پھونک سے، اور اس کے تھوک سے، نفس کہتے ہیں تھوک۔
اہل علم نے تعوذ کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی ہیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تب پڑھنا ہے. یعنی جب بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. رکوع سجدے سے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کے بعد تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ سے پہلے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اعوذ باللہ وہاں بھی پڑھنا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، صرف یہ پہلی مرتبہ پہلی رکعت میں تعوذ کا اہتمام کیا جائے گا تکبیر تحریمہ کے بعد، اور یہی صحیح ہے. تعوذ کے بارے میں علماء نے دو باتیں بیان کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں تعوذ پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ہر رکعت میں نہیں، بس پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور دعائے استفتاح کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا، اور یہی دلائل کی روشنی میں درست ہے. اور اسی طرح پہلی جو روایت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ آپ دعا پڑھتے تھے، دعا استفتاح سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس دعا کو بھی دعا استفتاح میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.